السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عظمت رضا رضوی نظامی استاذ جامعۃ الرضا فاطمۃ الزہرا پون سورت گجرات درجہ عالمیت کی جملہ متعلمات سے مخاطب اور اس تمام حضرات اور محترم سے مخاطب جو بھی میرا اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میرے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور اس سبق کو سن رہے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ آئیے آج اس کے آگے کا سبق پڑھا دیتا ہوں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصراط المستقیم هو الصراط الذی یکون علی الشارع العام ویسلکہ کل واحد من غیر ان یکون فیہ التفات الی شعاب الیمین والشمال وهو الذی یکون معتدلا بین الافراط والتفریط وهذا صادق على شریعة محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لأنها متوسطة بین الافراط الذي في دین موسیٰ علیہ السلام والتفریط الذي في دین عیسیٰ علیہ السلام وعلى عقائد السنة والجماعة فإنها متوسطة بین الجبر والقدر۔ آئیے پہلے اس کا ترجمہ سماعت کیجیے، پھر کچھ مختصر سی وضاحت ہوگی انشاءاللہ، پھر اس سے آگے عبارت خوانی اور توضیح ہوگی۔ والصراط المستقیم، اور صراط مستقیم وہ سیدھا راستہ جو شارع عام پر ہو، جس پر ہر چلنے والا دائیں بائیں متوجہ ہوئے بغیر چل جائے۔ ٹھیک ہے، صراط مستقیم وہ سیدھا راستہ جو شارع عام پر ہو، وَيَسْلُكُهُ كُلُّ وَاحِدٍ، اور اس پر ہر چلنے والا دائیں بائیں توجہ کیے بغیر چل جائے۔ وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ مُعْتَدِلًا بَيْنَ الْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ، اور وہ راستہ ہے جو افراط اور تفریط کے درمیان ہے۔ یہ کیا ترجمہ ہوا؟ اور وہ راستہ ہے جو افراط اور تفریط کے درمیان ہے، یا کہیے وہ راستہ افراط اور تفریط کے درمیانی والا راستہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ صادق ہے شریعت محمدی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر، اور یہ صادق ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر، کیونکہ یہ افراط اور تفریط کے درمیان ہے۔ ٹھیک ہے، لِأَنَّهَا مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ الْإِفْرَاط، کیونکہ وہ اس افراط کے درمیان ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے دین میں ہے، اور تفریط جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں ہے۔ میں نے سلیس ترجمہ کیا لگایا؟ کیونکہ وہ افراط اور تفریط کے درمیانی راستہ ہے۔ افراط جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے دین میں تھا، تفریط جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں تھا۔ ٹھیک ہے، افراط کا معنی بہت زیادہ سختی اور تفریط کا معنی بہت زیادہ آسانی۔ وعلی عقائد السنت والجماعہ، اور صراط مستقیم صادق آتا ہے عقائد اہل سنت والجماعت پر، اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر، کیونکہ یہ جبریہ اور قدریہ کے درمیان ہے۔ صراط مستقیم کہاں؟ خطبہ میں آپ نے پڑھا الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم، عبارت اوپر کی پڑھی نا آپ، الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم، تو الحمدللہ کی تفسیر واضح بتا دیا، ہدانا کا خلاصہ ہو گیا۔ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ صاحب نور الانوار متن کی اس عبارت کی توضیح پیش کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، صراط مستقیم وہ سیدھا راستہ جو شارع عام پر ہو، آسانی کے آپ سنیے، مین روڈ، ہائی وے،
جی مین روڈ ہائی وے، اس میں کیا ہوتا ہے، آدمی ہائی وے پکڑ لیا تو جہاں جانا چاہتا ہے سیدھے چلتا رہتا ہے، اس کو دائیں بائیں کہیں گھومنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ تو آپ آسانی کے طور پر سمجھیے مین روڈ ہائی وے ہے نا، اس کا چلنے والا دائیں بائیں توجہ کیے بغیر، ادھر ادھر گھومے بغیر منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ سورت سے آپ احمد آباد جانا چاہیے، ہائی وے پکڑیے چلے جائیے، بمبئی جانا چاہیے، ہائی وے پکڑے سیدھے چلتے رہیے، ہے نا محترماؤ۔ تو صراط مستقیم وہ سیدھا راستہ جو شارع عام پر ہو، شاہ راہ، مین روڈ، ہائی وے، کہ اس کا چلنے والا دائیں بائیں توجہ کیے بغیر چلتا رہتا ہے، ٹھیک۔ اچھا آگے فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ مُعْتَدِلًا بَيْنَ الْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ۔ اب یہ مین روڈ ہائی وے، یہ تو آپ کو میں نے سمجھانے کے لیے بتایا۔ شریعت میں مین روڈ ہائی وے کیا ہے؟ بیچ والا راستہ۔ یہ صراط مستقیم کا مصداق، صراط مستقیم جس پر صادق آتا ہے وہ شریعت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، کیونکہ وہ افراط اور تفریط کا درمیانی راستہ ہے۔ تو اس راستہ کو آپ پکڑ لیں گے، منزل مقصود بآسانی پہنچ جائیں گے، ادھر ادھر توجہ کرنے کی ضرورت نہیں، جیسا کہ مین روڈ ہائی وے پکڑنے سے آدمی سیدھے منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ سمجھ شریعت میں بات آئی؟ اچھا تو یہ افراط اور تفریط کا درمیانی راستہ ہے، صادق آتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر، کیونکہ وہ اس افراط کے درمیان ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھا، ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بہت زیادہ سختی تھی، بہت زیادہ افراط تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں بہت زیادہ نرمی تھی۔ لیکن ہماری شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بہت زیادہ سختی ہے نہ بہت زیادہ نرمی ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالی وسعت سے زیادہ کسی کو مکلف نہیں بناتا ہے، درمیانی راستہ ہے، نہ بہت زیادہ سختی ہے نہ بہت زیادہ نرمی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بہت زیادہ سختی تھی۔ کیا کیا سختی تھی آپ کو اس کی کچھ جھڑوں کے بتا دیتا ہوں، اس کی کچھ مثالیں بتا دیتا ہوں۔ آپ کے حاشیہ میں بھی موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کیا سختی تھی۔ حاشیہ 15 دیکھیے آپ، کیا لکھا ہے حاشیہ 15 میں؟ فی دین موسیٰ کقرض موضع النجاستی وادائے ربع المال فی الزکاة وقتل النفس فی التوبہ۔ کیا لکھا ہے؟ موضع نجاست کو خرچ دینا، مال کے چوتھائی حصہ کو زکوٰۃ میں ادا کرنا، توبہ میں نفس کو، جان کو قتل کرنا۔ اللہ اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اگر کپڑے پر ناپاکی لگ جاتی تو اتنا حصہ کاٹ کے پھینک دینا پڑتا تھا، اگر بدن پر ناپاکی لگ جاتی تھی تو اس چمڑے کو کھرچ کر کے پھینک دیا جاتا تھا، کاٹ دیا جاتا تھا۔ سختی نہیں ہے؟ اور مزید چوتھائی مال کی چوتھائی حصہ کو زکوٰۃ میں ادا کرنا پڑتا تھا، یعنی 100 روپیہ میں 25 روپیہ، اور آج ہم لوگوں کو 100 روپیہ میں 2.5 روپیہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بڑی سختی تھی، 100 روپے میں مثال کے طور پر 25 روپے اس کو زکوٰۃ میں دینا پڑتا تھا۔ یہ سختی نہیں ہے؟ اور سنیے آگے، اگر کوئی گناہ کر لیتا اور اس پر توبہ ضروری ہوتی تو توبہ کیسے قبول ہوتی؟ جان سے مار ڈال دیا جاتا۔ اللہ اللہ، جان سے مار ڈال دیا۔ جی جبھی تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور توریت شریف لینے کے لیے گئے، آئے دیکھے کہ لوگ بچھڑے کو معبود بنا لیے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا توبہ لازم ہے۔ اب توبہ کیسے؟ ہر کوئی ایک دوسرے کو قتل کرے۔ اللہ اللہ، روایت بتاتی ہے ایک دن میں 70,000 افراد مارے گئے، تب پھر اس میں تخفیف کیا کہ ایسا کرنے سے کوئی بچے گا نہیں۔ بہرحال تو توبہ میں
جان سے مار ڈال دیا جاتا۔ اور بس یہاں پہ اتنا ہی ہے، اس کے شروحات میں لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، دین میں، حائضہ عورت کے ساتھ مکان میں رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ جی بہت سختی تھی، الگ گھر میں اس کو رکھا جاتا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بہت زیادہ نرمی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کیا بہت زیادہ نرمی تھی، آپ کو وہ بھی میں دکھا دیتا ہوں، آپ کے حاشیہ نمبر 16 میں موجود ہے۔ آپ کو حاشیہ دکھ رہا ہے، حاشیہ نمبر 16 دیکھیے، فی دین عیسیٰ کتحلیل الخمر قال فی نتائج الافکار ناقلا عن غایت البیان ان الخمر والخنزیر کانا حلالین فی الامم الماضیہ وكذلك في حق هذه الأمة في ابتداء الإسلام وورد الخطاب بالحرمة خاصا في حق المسلمين فكان حرامين عليهم وبقي حلالا على الكفار كنكاح المشركات كان حلالا في حق الناس كافة۔ اوپر یہاں پہ یہ عبارت میں نے پڑھی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ یہ حاشیہ اس لیے دکھا دیتا ہوں کہ آپ کے پاس کتاب ہوگی، آپ کبھی بھی اس کو دیکھ کر کے یاد کر سکتے ہیں نا، حاشیہ دیکھ کر کے آپ پڑھائیے ماشاءاللہ۔ بہرحال تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بہت زیادہ نرمی تھی، جیسا کہ شراب کا حلال ہونا ہے نا۔ کہتے ہیں کہ نتائج الافکار میں غایت البیان کے حوالے سے نقل کیے ہیں کہ شراب، خنزیر امم ماضیہ میں حلال تھے دونوں۔ جی اسی طرح اس امت کے حق میں بھی ابتدائی اسلام میں حلال، پھر حرمت کا خطاب نازل ہوا مسلمین کے حق میں، اور کافرین کے حق میں وہ دونوں حلال ہی رہے۔ سمجھ شریف میں بات آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں شراب نوشی اور سور کا گوشت کھانا حلال، مشرکہ عورتوں سے نکاح جائز، سمجھ رہے ہیں۔ اور ان کی شریعت میں یہ بھی آسانی تھی کہ وہ حائضہ عورت کے ساتھ بھی رہتے تھے۔ جی ان کی شریعت میں حلال تھا، سمجھ شریف بات ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بہت زیادہ سختی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بہت زیادہ نرمی، مگر سبحان اللہ سبحان اللہ، ہماری شریعت دیکھیے، شریعت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جائزہ لیجیے، اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو دیکھیے تو وہ شریعت موسوی اور شریعت عیسوی کے درمیان ہے، نہ بہت زیادہ نرمی ہے نہ بہت زیادہ سختی ہے۔ نہ ہماری شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ نجاست کی جگہ کو خرچ دو، اور نہ یہ کہہ رہی کہ ہاں ناپاکی لگ جائے تب بھی ناپاک نہیں۔ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بدن میں ناپاکی لگ جائے تب بھی ناپاک نہیں، مگر ہماری شریعت درمیانی ہے، نہ جگہ کو خرچنا ہے نہ کپڑے کو کاٹ کے پھینکنا ہے، بلکہ ناپاکی لگ گئی نہ اس جگہ کو دھو لیجئے، کپڑے میں ناپاکی لگ گئی اس کو 3 مرتبہ 3 نئے پانی سے اچھے سے دھو لیجئے، کپڑا پاک ہے۔ سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے۔ ہماری شریعت میں 1/4 حصہ مال زکوٰۃ میں نہیں بلکہ 2.5% ہے نا۔ توبہ میں جان سے مارنا نہیں ہے بلکہ صدق دل سے رب کی بارگاہ میں شرمندہ و نادم ہو کر کے آپ 2 آنسو قطرے کے بہا کر کے ہو سکے تو توبہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ہے توبہ، ٹھیک ہے۔ تو بہت زیادہ نرمی بھی نہیں، بہت زیادہ سختی بھی نہیں۔ ہماری شریعت یہ نہیں کہتی کہ محترمہ حائضہ ہو گئی تو گھر سے باہر نکال دو، اور نہ یہ کہتی کہ ہاں حائضہ تب بھی اس کے ساتھ رہو، بلکہ وہ گھر میں رہے مگر اس کے ساتھ صحبت اور ہم بستری یہ جائز نہیں، حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہت زیادہ نرمی بھی نہیں، بہت زیادہ سختی بھی نہیں، بلکہ ہماری شریعت میں اعتدال ہے، میانہ روی ہے، درمیانی صورت ہے نا۔ اسی لیے صراط مستقیم چونکہ درمیانی راستہ کو کہتے ہیں، اور وہ بات عقائد اہل سنت والجماعت پر صادق آتی ہے۔ دین اسلام
پر صادق آتی ہے، اسی لیے کہا کہ صراط مستقیم وہ شریعت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صادق آتی ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی، آگے بڑھیے۔ وعلی عقائد السنت والجماعہ، اور صراط مستقیم اہل سنت والجماعت کے عقائد پر صادق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عقائد اہل سنت والجماعت جبریہ اور قدریہ کے درمیان ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، صراط مستقیم کہتے ہیں درمیانی راستے کو، ٹھیک ہے نا، درمیانی راستے کو۔ اب عقائد اہل سنت والجماعت پر صراط مستقیم صادق ہے، کیوں؟ کیونکہ عقائد اہل سنت والجماعت جبریہ اور قدریہ کے درمیان ہے۔ جی ہماری شریعت، ہم اہل سنت والجماعت کے عقیدے، یہ دو فرقے ہیں، یہ جبریہ اور قدریہ دو فرقے باطلہ ہیں، ان دونوں کے درمیان۔ اب کیسے؟ پہلے جبریہ اور قدریہ آپ کو سمجھنا ہوگا۔ جب جبریہ قدریہ سمجھ جائیں گے تو آسانی کے ساتھ آپ سمجھ جائیں گے کہ اہل سنت والجماعت بلا شبہ ان دونوں کے درمیان ہے۔ یہ بھی آپ کو میں دکھا دوں، حاشیہ نمبر 18 دیکھیے، یہ حاشیہ نمبر 18 دیکھیں۔ بین الجبر والقدر الجبریۃ قالوا ان العبد جماد لا قدرۃ له اصلا لا خالقۃ ولا کاسبۃ۔ ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہیں آپ کیا کہے ان لوگوں نے، کیا سوال تھا اس کے بعد اور کچھ لکھا ہے، وَيَرِدُ عَلِيهِمْ بُطْلَانُ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ۔ جبریہ ایک فرقہ باطلہ ہے، ان لوگوں کا کہنا ہے، اس مذہب کا کہنا ہے کہ بندہ پتھر محض، جماد، نہ تو اس کو کسی چیز کو پیدا کرنے کی قدرت ہے اور نہ کسی چیز کو کسب کرنے کی قدرت ہے، حاصل کرنے کی قدرت ہے، بالکل پتھر کی طرح۔ جس طرح پتھر نہ کسی چیز کو پیدا کر سکتا ہے نہ کسی چیز کو حاصل کر سکتا ہے، تو بندہ پتھر محض ہے، اور وہ ثواب اور عقاب کا بھی کو باطل قرار دیتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہونا یہاں ہے، جی روز جزا اس کا کچھ نہیں ملنا ہے۔ سمجھ شریف میں بات آ رہی؟ یہ ہے جبریہ۔ اور قدریہ کسے کہتے ہیں؟ جی وہ بھی والقدریہ، تو دیکھ رہے ہیں، قالوا ان للعبد قدرۃ خالقۃ لافعالہ۔ قدریہ کہتے ہیں کہ اللہ بندے کو پیدا کرنے کی قدرت حاصل ہے، بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے۔ اے ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مذہب کی رد فرمائی اور ارشاد فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کو پیدا کیا۔ سمجھ شریف بات آ رہی؟ وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القدریۃ مجوس هذه الامہ، کہتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا قدریہ اس امت کے مجوسی لوگ ہیں۔ جی آج جو آگ کا پوجا کرتے ہیں وہی مجوسی ہے۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ تو دیکھیے آپ کہ عقائد اہل سنت والجماعت دونوں کے درمیان ہے۔ جبریہ نے کہا کہ بندہ پتھر محض ہے، بندے کو مجبور محض مان لیا، اس لیے اس کو جبریہ بولتے ہیں۔ اور قدریہ نے بندے کو مکمل قادر مان لیا کہ وہ اپنے افعال کا خود خالق ہے۔ مگر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم اہل سنت والجماعت بڑے خوش نصیب ہیں، جتنے اپنی قسمت پر ناز کریں کم ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ بندہ نہ تو پتھر محض ہے اور نہ اس کو اپنے افعال کے پیدا کرنے کی قدرت حاصل ہے، بلکہ بندہ بیچو بیچ ہے، وہ خالق نہیں ہے، البتہ کاسب ہے، وہ کسی چیز کو حاصل کرتا ہے۔ دیکھیں وہیں پہ وَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ قَالُوا إِنَّ لِلْعَبْدِ قُدْرَةٌ كَاسِبَةٌ لَا خَالِقَةٌ۔ ٹھیک ہے، اس کے وَأَدِلَّةُ الْفَرْقِ فِي الْمَبْسُوطَاتِ، بڑی بڑی کتابوں میں اور زیادہ فرق ہے، یہاں پہ اتنا ہے کہ اہل سنت والجماعت دونوں کے درمیان ہے، لہذا صراط مستقیم صادق ہے اہل سنت والجماعت پر، کیونکہ صراط مستقیم کا معنی درمیانی راستہ، اور یہ عقائد اہل سنت والجماعت جبریہ اور قدریہ کے درمیان ہے۔ وَبَيْنَ الرَّفْضِ وَالْخُرُوجِ
وبين التشبيه والتعطيل الذي في غيرها وعلى طريق سلوك جامع بين المحبة والعقل فلا يكون عشقا محضا مفضيا إلى الجذب ولا عقلا صرفا موصلا إلى الإلحاد والفلسفة نعوذ بالله منه. دیکھیے، اور عقائد اہل سنت والجماعت رفض اور خروج کے درمیان ہے. جی رفض اور خروج کے درمیان ہے. ہم اہل سنت والجماعت کے جو عقیدے ہیں وہ رافضی اور خارجی کے درمیان ہے. اب رافضی کسے کہتے ہیں، خارجی کسے کہتے ہیں؟ رفض اور خروج کو آپ سمجھ جائیں گے، ان کے مذہب کو سمجھ جائیں گے، ان کے عقیدے کو سمجھ جائیں گے تو آپ پر بات ثابت ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی کہ ہم اہل سنت والجماعت کے عقیدے بلا شبہ ان دونوں فرقے باطلہ کے درمیان ہے. جی دیکھیے، روافض کسے کہتے ہیں یہ بھی میں آپ کو حاشیہ میں دکھا دوں. آپ کو خراب تو نہیں لگ رہا ہے نا؟ جو بھی ہو، پر میں تو بھائی یہ سمجھ کے آپ کو حاشیہ دکھا دیتا ہوں کہ وہ آپ کے نگاہوں کے سامنے رہے، آپ کبھی بھی اس کو دیکھ پائیں گے. حاشیہ نمبر 1 دیکھیے، بین الرفض والخروج ہے. الروافض رفضوا اکثر الصحابۃ وانکروا امامۃ الشیخین والمسح علی الخفین وسبوا معاویہ واحزابہ فهم افرطوا فی محبت علی کرم اللہ وجہہ والخوارج افرطوا فی محبتہ حتی خرجوا عن الطریقۃ القویمۃ وحاربوا مع علی رضی اللہ تعالی وشتموا اصحاب صلی اللہ تعالی وسلم. وأهل السنة والجماعة كف اللسان وأيقنوا بأن الصحابة كلهم عدول الأمة وخيارها ولا دلالة في علم الكلام. دیکھ لیے کیا مطلب؟ روافض نے اکثر صحابہ کرام کو چھوڑا، شیخین یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کی امامت کا انکار کیا، مسح علی الخفین کے جواز کا انکار کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں پر گالی گلوچ کیا. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت مودت میں افراط اور غلو سے کام لیا. خالی علی 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 علی. بلا شبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ سوم ہے، ان کی عظمت، ان کی محبت اپنی جگہ مسلم ہے، مگر ان کی محبت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دوسرے کو برا بھلا کہیں. جی اس سے ایسا ہو گیا کہ بھائی کوئی پیر صاحب کو ماننا ہے تو بس اپنی پیر صاحب. بھائی آپ اپنی پیر سے عقیدت تو محبت رکھیے، مگر دوسرے کے پیر کو غلط سلط نہ کہیے، وہ حق آپ کو آپ کا پیر صاحب بھی نہیں دیتا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ تم مجھ سے محبت کرو اور میرے علاوہ سے نفرت کرو، نہیں، نعوذ باللہ. تو یہ ہے رافضی. ٹھیک ہے. اچھا، اور خارجی کسے کہتے ہیں؟ حاشیہ میں دکھا چکا، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں. خوارج نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں تفرید سے کام لیا، یہاں تک کہ یہ لوگ حضرت علی کے طریقہ صحیحہ سے نکل گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلہ میں جنگ کی اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامادوں کو گالی گلوچ کیا، ان کے برخلاف. اب اہل سنت والجماعت کا دیکھیے، رافضی حضرت علی کی محبت میں بہت زیادہ غلو کیا، بڑھ گیا، اور خارجی بہت زیادہ نیچے آ گئے، حضرت علی کی محبت سے نکل گئے. مگر اہل سنت والجماعت سبحان اللہ سبحان اللہ اس بارے میں کیا فرمایا؟ کف اللسانہ، زبان کو روک لیے، لگام لگا دیے، اور اس پر یقین کیا کہ تمام صحابہ کرام عدول امت اور خیار امت ہیں، سب سے بہتر امت صحابہ کرام ہے. شیخین کی امامت اور خلافت بھی تسلیم ہے، دامادوں سے محبت بھی برحق ہے. سبحان اللہ. تو اہل سنت والجماعت کے عقیدے دونوں عقیدے کے درمیان ہے، اور اسی درمیانی کو کیا کہتے ہیں؟ صراط مستقیم کہتے ہیں. تو گویا صراط مستقیم عقائد اہل سنت والجماعت پر صادق ہے.
ٹھیک ہے نا، اتنی بات سمجھ میں آ گئی. وہ بین التشبیہ و تعطیل الذی فی غیرہا، اور تشبیہ اور تعطیل کے درمیان ہے جو کہ اس کے علاوہ ہے. فی غیرہا میں ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ ہا ضمیر کا مرجع عقائد اہل سنت والجماعت ہے. یہاں فی غیرہا اے فی غیر عقائد سنت والجماعت، یعنی تشبیہ اور تعطیل یہ دونوں فرقے عقائد اہل سنت والجماعت کے علاوہ ہے. اب یہ تشبیہ اور تعطیل کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے یہ بھی دو غلط فرقے ہیں، فرقے باطلہ ہیں. مشبہہ کسے کہتے ہیں، معطلہ کسے کہتے ہیں، اس کو آپ سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ عقائد اہل سنت والجماعت ان دونوں کے درمیان ہے. یہ بھی دکھا دو آپ کو، حاشیہ نمبر 2 دیکھیے، آپ دیکھ رہے ہیں حاشیہ نمبر 2. بین التشبیہ و تعطیل المشبہہ شبہ اللہ تعالی بالخلق واثبتوا لہ الجسمیت. دیکھ رہے ہیں کیا کہتے ہیں؟ مشبہہ. دیکھیے مشبہہ کا معنی ہی تشبیہ دینے والا، تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق سے مشابہت قرار دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کی طرح ہے. وَأَثْبَتُ الْجِسْمِيَّةِ، اور جسم و جسمانیت کا کو ثابت کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم مخلوق ہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. مگر اس میں دو گروپ ہو گئے. ایک نے کہا کہ جس طرح مخلوق کے بدن میں خون ہے، گوشت ہے، ہڈی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاذ اللہ. اور بعض نے کہا کہ نہیں، وہ مخلوق کی مشابہ تو ہے مگر خون اور گوشت سے مرکب نہیں ہے. مشبہہ میں دو گروپ ہو گئے، مگر انہوں نے بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق سے تشبیہ دی، مشابہت قرار دیا. ٹھیک ہے. اور فرقہ معطلہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا، آئیے، والمعطلہ قالوا بکون تعالی معطلا کما قال الحکماء انه صدر منه تعالی عقل اول ثم منه عقل ثانی ثم الى العقل العاشر. فرقہ معطلہ کا معنی بیکار قرار دینے والا ہے نا. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی معاذ اللہ بیکار ہے، معطل ہے. جیسا کہ حکماء نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عقل اول صادر ہوئی، پھر عقل ثانی، پھر عقل ثالث، یہاں تک کہ عقل عاشر 10 عقلیں صادر ہوئی. پورا نظام کائنات انہیں عقل اشرا پر مبنی ہے، وہی سنبھال رہے ہیں. نظام عالم کو عقول اشرا چلاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاذ اللہ بیکار ہے، معطل ہے، نعوذ باللہ من. تو مشبہہ نے تو اللہ کو مخلوق سے تشبیہ دے دی، اور معطلہ نے معاذ اللہ حد سے تجاوز کر کے اللہ کو بیکار ہی قرار دے دیا، معاذ اللہ رب العالمین. مگر سبحان اللہ، ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کتنا اچھا، کتنا عمدہ، ماشاء اللہ. اللہ تعالی، ہمارا عقیدہ اللہ تبارک و تعالی جسم و جہت سے منزہ مبرہ ہے. تمام مخلوقات کی پیشانیاں اللہ کے دست قدرت میں ہیں، ہے نا. ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے. یہ واہل السنت والجماعہ قالوا انه تعالی منزہ عن الجہت والجسمیت ونواصی المخلوقات بیدہ تعالی یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید. عقائد اہل سنت والجماعت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانی سے منزہ ہے، پاک و صاف ہے، اور مخلوقات کی پیشانیاں، ان کی تقدیر اللہ تبارک و تعالی کے دست قدرت میں ہے. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس کا ارادہ فرماتا ہے، حکم دیتا ہے. تو ہمارا عقیدہ الحمدللہ ان دونوں کے درمیان ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی. چلیے آگے بڑھتے ہیں. وعلی طریق سلوک جامع بین المحبت والعقل. کیا معنی ہوا؟ کہتے ہیں کہ اور صراط مستقیم کا اطلاق اس طریق سلوک پر بھی ہے جو محبت اور عقل دونوں کو جامع ہے، دونوں کو جامع ہے. فلا یکون عشقا محضا مفضیا الی الجذب. جی، نہ تو عشق محض ہے جو جذب تک پہنچا دے، اور نہ عقل محض ہے جو بے دینی اور بددینی تک پہنچا دے. نعوذ باللہ من. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اس کی پناہ مانگتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے آپ کہ
عقائد اہل سنت والجماعت جو ہے یہ اس پر صراط مستقیم صادق آتا ہے، کیونکہ صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے نا، یہ محبت اور عقل دونوں کو جامع ہے، نہ تو یہ کہ صرف عقلی گھوڑا دوڑاؤ اور نہ یہ کہ کسی کی محبت میں اندھا ہو جاؤ اور 10 انگلیوں میں انگوٹھی پہن رکھا ہو تب بھی آپ کو ہاں ہمارا یہی پیر صاحب ہے، یہی اللہ کا ولی ہے۔ معاذ اللہ، شریعت کا پابند نہیں اور وہ اللہ کا ولی، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نہ تو کسی کی محبت میں اندھا ہو جاؤ، کچھ بھی کہہ دو، اور نہ صرف عقلی گھوڑا دوڑاؤ، بلکہ عقل قبول کرے نہ کرے شریعت کا جو حکم ہے اسے تسلیم کرنا ہے، یہی صراط مستقیم اور شریعت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ دونوں ہونا چاہیے، ہے نا، عقل بھی ہو محبت بھی ہو۔ لوگ بولتے ہیں نظریں بدل گئی تو نظارہ بدل گیا، محبت کی آنکھوں سے دیکھنے سے ہر چیز اچھی لگتی ہے، لہذا شریعت کو محبت کی نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں کچھ عقل کا بھی دخل ہے۔ ہاں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہو، نہ صرف محبت نہ صرف عقل۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ چلیے، وفیہ تلمیح الی قولہ تعالی اہدنا الصراط المستقیم، مصنف علیہ رحمہ کے قول جو آپ نے پڑھا الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم، اس میں اشارہ ہے اہدنا الصراط المستقیم کی طرف، ہے نا۔ تلمیح کہتے ہیں کلام کے درمیان ایسے الفاظ کا ذکر کرنا جن سے کسی قصہ یا شعر یا مثل یا قرآن کی کسی آیت کی طرف اشارہ کیا جائے۔ تو اہدنا الصراط الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم میں اشارہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول جو سورہ فاتحہ میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، اسی کی طرف، تو اشارہ اسی کی طرف ہے نا۔ چلیے، اتنا سمجھ گئے؟ سمجھ لیجئے گا، کہیں سمجھ میں نہ آئے کانٹیکٹ کیجئے گا، اور چونکہ میں یوٹیوب میں اس کو ڈالنے والا ہوں لہذا وہاں آپ کمنٹ کیجئے گا جس کا بھی معنی مطلب سمجھ میں نہ آئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ حقیر کم علم رکھتے ہوئے بھی کوشش کرے گا آپ کے سوال کا جواب دے گا۔ دعائے خیر میں یاد۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔